اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ ذاریات ہے، اس کا کچھ حصہ 26ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 27ویں پارے میں ہے۔ سورہ ذاریات بھی مکی صورت ہے، اس کی 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے، اور ہواؤں کی قسم اٹھا کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے وہ سچا دن ہے، قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہم ہر ایک کو انصاف کے ساتھ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقی اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ متقی اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اور متقی کون ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگ کر ہماری عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم سے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور فرمایا زمین ہم نے بنائی، یہ ہماری قدرت کی دلیل ہے۔ ہم نے زمین بنائی ہے، زمین میں سے غلے اگتے ہیں، اناج نکلتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تم کھاتے ہو، یہ سب کچھ ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو انسان بنایا ہے، انسان بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ انسان اپنے جسم اور اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو ہماری قدرت انسان کے جسم میں بھی نظر آئے گی۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہارا رزق اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے زمین تمہارے لیے بچھا دی، ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ تمہیں وجود بخشا، ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ تمہیں رزق دیا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ بات پیچھے میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی آئے تو ابراہیم علیہ السلام گھر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ بعض روایات میں تو آتا ہے جب تک مہمان نہیں آتا تھا ابراہیم علیہ السلام کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو یہ چند آدمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام خوشی سے کہ میرے مہمان آ گئے، گھر گئے، بچڑا ذبح کیا، پورا بچڑا بھونا اور بچڑا بھون کر لے آئے مہمانوں کے سامنے۔ جب رکھا تو مہمانوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کون ہے؟ تو وہ حقیقت میں اللہ کے فرشتے تھے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے پاس ایک تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا تقریباً رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لگتے تھے لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بری حرکتوں میں مبتلا تھی، مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔
تو اللہ کا عذاب آیا، اور یہی فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، جو تمہارے ساتھ تمہارے ایمان والے گھر والے ہیں ان کو بھی لے جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، فرمایا ان کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بستی کو اٹھایا اور الٹا کر کے پٹخ دیا، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا، اور دیگر کچھ قوموں کا انجام بھی یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں جس طرح پہلی قوموں نے اگر اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، اگر تم بھی اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسانوں کو بھی بنایا ہے، ہم نے جنات کو بھی بنایا ہے، لیکن انسانوں اور جنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ ہم نے جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں ان کو دنیا میں بھیجا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا مقصد ہماری عبادت کرنا ہے۔ انسانوں اور جنات کے بنانے کا مقصد اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو ہمارے آنے کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہو رہی ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، طور سینا، کوہ طور، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی تھی، اور اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ نے اس پہاڑ کی قسم بھی کھائی ہے۔ تو یہ پہاڑ ایک عظیم پہاڑ ہے، کوہ طور۔ تو اس پہاڑ کے نام پر اللہ نے پوری سورت کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ طور یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بات بھی شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ بات کو پکا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میرا یقین کرو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، پکی بات ہے، ایسے بات ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، ایک تو قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے، دوسرا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ بعد والی بات کی دلیل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے کوہ طور کی قسم اٹھائی ہے کہ پہاڑوں میں جو طور پہاڑ ہے یہ ہمارے ہاں بڑی عظمت والا پہاڑ ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ جو قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ یہ جو قرآن کریم ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ہمارے نزدیک بہت عظیم کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں بہت اونچی چیز ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی قیامت آئے گی، قیامت کے دن مجرموں کو سزا ملے گی، مجرموں کو عذاب ہوگا۔ تو اللہ فرما دیں 5 قسمیں اٹھا کر اللہ فرما رہے شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ نہیں، اللہ 5 قسمیں اٹھا کر فرما رہے نہیں، قیامت بھی قائم ہوگی، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، اور جن کو سزا ملنی ہوگی ان کو سزا بھی مل کر رہے گی۔ ان عذاب ربک لواقع، بہت سے واقعات لکھے۔ ہم لوگ تو سنتے ہیں اللہ کا عذاب، ہم پر کوئی زیادہ اثر بھی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ اکرام جب اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے کہ اگر
اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں پر واقعہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ حضرت عمر جب بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، تو پھر فرمایا رعایا کا مجھ پر حق ہے، تو خود رات کو تنہائی میں مدینہ کی گلیوں میں باہر نکل جاتے تھے، چکر لگاتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ کوئی ضرورت مند ہو جسے میری ضرورت ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی غریب ہو، تو معلوم کرتے تھے اور ان کا جا کر خیال رکھتے تھے۔ ایک رات نکلے مدینہ کی گلیوں میں، تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو وہ آدمی یہی صورت پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ صورت پڑھی اور اس لفظ پر پہنچا ان عذاب ربی کا لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر گھر میں تشریف لائے تو پورا مہینہ بیمار رہے۔ صحابہ اکرام عیادت کے لیے آتے رہے اور عیادت بھی کرتے رہے۔ یہ تو سب کو پتہ تھا حضرت عمر بیمار ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ بیمار کیوں ہیں۔ پھر آخر راز کھولا کہ حضرت عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی ہے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، تو حضرت عمر اللہ کے خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور پورا مہینہ بیمار رہے۔ تو صحابہ اکرام جب اللہ کے عذاب کے بارے میں سنتے تھے تو بیمار بھی ہو جاتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے۔ تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر جب جنتی جنت میں بیٹھیں گے تو آپس میں گپ شپ بھی کریں گے، آپس میں گپیں بھی لگائیں گے، جنتی گپ شپ بھی کریں گے، پھر دنیا کی زندگی بھی یاد کریں گے، اور پھر آپس میں کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں جنت میں داخل فرمایا ہے تو اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم دنیا میں بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دیا۔ تو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی غلط گزر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر وقت اسے یہ خوف ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے مرنا ہے، اپنے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ 13 مہینے حضرت معاذ یمن کے حاکم رہے۔ جب حضرت معاذ جانے لگے تو اللہ کے نبی حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے چلے، سواری پہ حضرت معاذ بیٹھے، اللہ کے نبی پیدل جا رہے ہیں ان کو آگے چھوڑنے کے لیے، حضور ان کو روانہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو نصیحتیں بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ تھوڑے سے غمگین ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں مدینہ میں ہیں، صبح شام آپ کی زیارت ہو رہی تھی، اب میں یمن جا رہا ہوں، میں یمن میں ہوں گا، آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، آپ سے دور ہو رہا ہوں، آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ غمگین ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا معاذ چاہے کوئی دنیا میں جہاں بھی رہے، لیکن مجھ محمد کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو رب سے ڈر کر زندگی گزارے گا، جو رب سے ڈر کر زندگی گزارے، چاہے مجھ سے جتنا بھی دور ہو، حقیقت میں وہی میرے قریب ہے۔ اس لیے رب سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ دین کی دعوت دیتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، بھلائی کی دعوت دیتے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے رہیں، اور اگر زندگی میں یا کافروں کی طرف سے آپ کو تکالیفیں پہنچے تو آپ اللہ کے لیے صبر بھی کرتے رہیں، صبر پر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آگے سورہ نجم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ نجم کا معنی ستارہ ہوتا ہے، نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان فرمایا۔ چونکہ کافر نبی الاسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ جادوگر ہے، کبھی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کبھی کہتا تھا اس کو کچھ ہو گیا ہے، تو کافر طرح طرح کی باتیں نبی الاسلام کے بارے میں کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ جس طرح ستارہ روشن ہوتا ہے، اس کے روشن ہونے میں کسی کو تردد نہیں ہوتا،
اسی طرح اس بات میں بھی کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہے، نہ وہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ شاعر ہے، نہ ان کو کچھ ہوا ہے، بلکہ یہ ہمارے سچے رسول اور نبی ہیں، ہم نے ان کو سچا نبی اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس طرح پھر آگے اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بہت ساری قدرت کی نشانیوں کو دیکھا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ دنیا میں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آدمی کی شکل میں آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے خوبصورت اور حسین صحابی تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر حضور کے پاس دنیا میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل اور صورت میں آتے تھے۔ یہاں دنیا میں جب صحابی کی شکل میں آتے تھے تو اصلی شکل تو جبرائیل امین کی اور تھی، اصلی صورت تو اور تھی۔ تو اس پر بھی کچھ کافروں نے اعتراض کیا کہ جب جبرائیل قرآن لے کر حضور کے پاس آتے ہیں، حضور نے خود تو جبرائیل کو دیکھا نہیں ہے، اب دوسرے آدمی کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، اب کیا پتہ جبرائیل ہے کوئی اور ہے، جب نہ ماننا ہو تو ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ تو کافروں نے یہ اعتراض کیا، تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ جبرائیل ہے یا جبرائیل نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ان میں سے ایک معراج کا موقع ہے، جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل اور صورت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 2 پروں کو پھیلایا تو پورا آسمان کا افق بھر گیا، اتنے بڑے پر اللہ نے دیے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ جو کافر اور مشرک بتوں کو پوجتے تھے تو بتوں کے نام بھی تھے، ایک بت کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا عزا، ایک کا نام تھا منات، یہ بتوں کے نام تھے انہوں نے رکھے ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انہی بتوں کا نام لے کر ان کی برائی بیان فرما رہے ہیں کہ تم کتنے پاگل ہو، بے وقوف ہو کہ ان بتوں کے سامنے جھکتے ہو جو تمہارے کوئی کام بھی نہیں آتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بت تو کیا ہوتے تھے، مٹی کے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہوتا تھا، کبھی جیب میں ڈال لیتے تھے، جیب سے نکال کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں میرا بھی ایک بت تھا، خدا تھا جہالت کے زمانہ میں، اسلام لانے سے پہلے، وہ میرا بت تھا مٹی کا، اس کو جیب میں ڈال لیتا تھا، جب مرضی آتی تھی عبادت کرنے تو اس کو نکالا سامنے کھڑا کیا، اس کے سامنے عبادت شروع کر دی۔ ایک دن سفر میں جا رہا تھا، سفر میں تو راستے میں جنگل آ گیا، اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے پینے کے لیے، تو اب دل میں آیا کہ میرا معبود تو میرے پاس ہے، چلو اس سے مانگتا ہوں۔ اس کو نکالا سامنے کھڑا کیا، اس سے کھانا مانگا، پانی مانگا، وہ بولا کہاں سے دیتا کھانا پانی۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس کو وہاں رکھا، میں نے کہا چلو کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہوں کہیں آگے پیچھے سے۔ کہتے میں کھانا وغیرہ ڈھونڈنے گیا تو کھانا تو نہ ملا، لیکن جب واپس آیا تو میرا معبود نہایا ہوا تھا پانی میں۔ تو میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے، مجھے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، خود تو نہا رہا ہے پانیوں میں، یہ کیا ہوگا؟ کہتے میں نے کہا چھپ کر دیکھا، چھپ کر کیا دیکھا، لومڑی آئی، اس نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا وہ ہمیں جہنم سے کیسے بچائے گا، اللہ کے عذاب سے کیسے بچائے گا۔ تو یہ تو حال تھا، تو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، یہ جہالت تھی۔ تو نبی علیہ السلام آئے، سمجھایا، اور پاگلو تمہاری عقل ماری گئی ہے، اللہ کے سامنے جھکو جس نے تم سب کو پیدا کیا، وہ تمہارا خدا ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ فرما رہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ جرم تو میں نے کیا ہے سزا کسی اور کو مل جائے، جرم میں نے کیا ہے اور میں کہوں کہ یہ میری سزا تم اٹھا لو، تم برداشت کر لو، نہیں۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اس کے سوا نہ کوئی مار سکتا ہے، اس کے سوا نہ کوئی زندہ رکھ سکتا ہے۔ آگے جب کافر قرآن کریم سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے تھے، تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ تم کتنے پاگل لوگ ہو کہ اللہ کا قرآن سن کر تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کا قرآن سن کر تو اس سے اثر لینا چاہیے، اور تم قرآن کریم سن کر الٹا ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کے سامنے رو لو، وگرنہ پھر قیامت کے دن رو گے لیکن وہاں رونا کوئی کام نہیں آئے۔ آگے سورہ قمر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ قمر کا معنی چاند ہوتا ہے، قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے چاند، اس میں نبی علیہ السلام کے چاند کے معجزے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت قریب آ گئی۔ کب اللہ فرما رہے ہیں؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے کہ قیامت قریب آ گئی۔ جب اس وقت قیامت قریب ہے، اب تو کتنی زیادہ قریب ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت قریب آ گئی۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ کافروں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ ظالم ایمان نہ لائے۔ جنہوں نے لانا تھا تھوڑے لائے، لیکن زیادہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کا ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کو دین کی دعوت تو دیتے رہیں، لیکن چونکہ یہ بدتمیز ہیں، آگے سے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے آپ ان کو دین کی دعوت تو دیتے رہیں، لیکن زیادہ ان کو منہ نہ لگائیں، ان سے اعراض کریں اور ان سے کہہ دیں اگر تم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، قیامت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ کافر لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ ایسے اٹھ کر جا رہے ہوں گے جیسے نشئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم تو دنیا میں غلطی پر تھے، آج تو ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں نشائیوں کی طرح جائیں گے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے کوئی قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم آسان ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ پڑھنے کے لحاظ سے۔ کوئی پڑھنا مشکل نہیں ہے، اگر پڑھنے کی کوشش کی جائے قرآن کریم پڑھنا مشکل نہیں ہے، پڑھنا سیکھنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں تو قرآن کریم کو یاد کرنا بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم، اب جیسے میں ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، تو قرآن کریم کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہ ہو، جس پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے ہم نے قرآن کریم آسان کر دیا ہے۔ البتہ قرآن کریم سے مسائل نکالنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ علماء اور مجتہدین کا کام ہے۔ البتہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا وہ عام آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے عبرت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ آگے اللہ فرمانے ہم نے دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اپنے خاص اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا،
اللہ فرماتے ہیں سب ہمارے علم سے ہو رہا ہے، سب ہمارے پاس پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ہماری تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ آگے سورہ رحمان ہے، قرآن کریم کی مشہور صورت ہے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ فرمایا یہ جو سورہ رحمان ہے یہ قرآن کریم کی دلہن ہے، قرآن کریم کی دلہن اس صورت کو کہا گیا ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان ذکر کی ہے کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ اپنی رحمت کی امید دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ جو آپ کا خدا ہے وہ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، دنیا میں بھی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں جاؤ گے تو جنت میں بھی ساری نعمتیں ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نعمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان ہے وہ جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا بھی کیا، تمہیں پیدا بھی کیا۔ اب یہاں اللہ نے قرآن کریم کا ذکر پہلے کیا ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے تمہاری پیدائش سے بھی بڑی دولت جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ تو فرمایا یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں، اور بڑی نعمت ہماری یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا۔ 31 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں انسان اور جنوں دونوں کو خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم ہماری نعمتوں کو جھٹلانا چاہو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے تو دوسری سامنے آ جائے گی، اس کو جھٹلاؤ گے تو تیسری سامنے آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ہماری نعمتوں کو جھٹلانا چاہو تو جھٹلا نہیں سکتے، ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرو، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ آگے سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ سورہ الرحمن کے بعد 27ویں پارے میں یہ بھی مشہور صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھے اور ان کے گھر میں فقر و فاقہ آ جائے، ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، ان کے گھر والے بھوک سے مر جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق میں برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، فقر و فاقہ اور غریبی سے بچنے کے لیے سورہ واقعہ مجرب عمل ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے۔ تو اس لیے شام کو روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سورہ واقعہ روزانہ شام کو پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو زمین پر زلزلہ آ جائے گا، ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ اتنے جو بڑے بڑے تمہیں نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں اور جنت میں جانے والوں کے بھی 3 گروہ ہیں۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو سابقون کا ہے، دوسرا اصحاب الیمین کا ہے، تیسرا اصحاب الشمال کا ہے۔ سابقون ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں، یعنی جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گناہ بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو سابقون کہتے ہیں۔ فرمایا کچھ مسلمان ایسے ہیں، کچھ مومن ایسے ہیں جن کی نیکیاں بہت ہیں اور ان کے گناہ تھوڑے سے ہیں، یہ سابقون لوگ ہیں، یعنی یہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے۔
تو آگے پھر ان کا انجام بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت کا اعلیٰ حصہ عطا فرمائیں گے۔ جنت میں جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا، اعلیٰ درجے کی جنت میں ہم ان لوگوں کو داخل فرمائیں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ان کے گناہ تھوڑے ہوں گے۔ دوسرا فرمایا وہ لوگ ہوں گے اصحاب الیمین، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے کچھ گناہ ہوں گے، کچھ نیکیاں ہوں گی، یا گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اللہ اپنے فضل سے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیں گے اور یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر کی جنت ہم ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جن کو اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا اصحاب الشمال ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ہی گناہ ہیں سارے، اور ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ان کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں جہنم ہوگا۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل فرما دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم ہمارے پاس لوح محفوظ جو مقام ہے وہاں تھا، اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی ہمارے پاک فرشتے قرآن کو چھوتے تھے۔ اب ہم نے قرآن دنیا میں بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جو ناپاک آدمی ہو، خواہ مرد یا عورت، وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو ناپاک آدمی ہو، مرد یا عورت، وہ قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے۔ اور اگر ناپاک نہیں ہے پھر بھی حکم دیا پہلے وضو کرو پھر قرآن کریم کو ہاتھ لگاؤ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھونے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے۔ آگے سورہ حدید ہے، آخری سورت، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے، لوہا۔ اللہ فرماتے یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا۔ اب لوہا کتنا کام آتا ہے، دنیا میں کتنے کام لوہے سے ہوتے ہیں، لوہے کے بغیر کام نہیں ہوتے، کتنے سارے کام ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، لوہے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا ہے اور لوہے کے ذریعے تم بہت سارے کام کرتے ہو۔ تو حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں لوہے کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حدید ہے۔ پہلی بات اللہ فرما رہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے اللہ فرما رہے یہ ہمارا ہے، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس سب کے مالک بھی ہم ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے، جب جان ہماری ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، مال ہمارا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، صلاحیتیں ہماری ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تو پھر تم اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ہماری دی ہوئی صلاحیتیں اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھانا۔ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے، دنیا سے دھوکہ نہ کھانا کہ دنیا میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ اپنے اللہ کو بھول جاؤ۔ تو دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ دنیا عارضی ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس لیے دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، سابقو، دوڑ لگاؤ، یعنی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے موت کے آنے سے پہلے تیز نیک اعمال کر لو، تیزی کے ساتھ نیک اعمال کر لو، تیزی کے ساتھ اچھے عمل کر لو، جنت اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی موت سے پہلے تیزی اور چستی کے ساتھ نیک عمل کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم کہتے رہیں چلو ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، پھر اللہ کو منا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اور موت آ جائے، ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ
اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو ایمان کا نور عطا فرمائیں گے، ایمان والوں کو ایمان کا نور ملے گا۔ قیامت کے دن ویسے سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اب قیامت کے دن چلنا بھی ہے تو بندہ اندھیرے میں کیسے چلے؟ اب قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا بھی ہوگا جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اندھیرے میں کیا پتہ کہاں ہے پل صراط، کہاں سے گزرنا ہے، تو قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ہم انہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائیں گے، وہ ایمان کی روشنی میں قیامت کے دن چلیں گے بھی صحیح اور پل صراط سے گزریں گے بھی صحیح۔ جب ایمان والے گزر رہے ہوں گے تو کافر اور منافق کہیں گے یار ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تو وہ کہیں گے یہ نور تو پیچھے سے مل رہا ہے، یعنی دنیا میں حاصل کرنا چاہیے تھا، اب تمہارے لیے کوئی نور اور روشنی نہیں ہے، یہ نور تو اللہ نے ہمیں ایمان کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے، منافقوں اور کافروں کو پیچھے کر دیا جائے گا اور ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی میں چل کر پل صراط سے گزر جائیں گے، اور جب کافر اور منافق گزریں گے تو وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو ایمان بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ایمان کی روشنی عطا فرمائیں گے اور ایمان والے ایمان کی روشنی میں چلیں گے۔ آگے نبی انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ پھر اللہ نے یہاں پر رہبانیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، دنیا سے بالکل الگ ہو جانا، گھر والوں سے الگ ہو جانا، رشتہ داروں سے الگ ہو جانا، لوگوں سے الگ ہو جانا، کسی پہاڑ اور جنگل میں چلے جانا اور وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پیچھے گھر کا کوئی پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اکیلے وہاں جنگل میں زندگی گزار دینا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ہمارے دین میں یہ رہبانیت جائز نہیں ہے۔ تنہائی جائز ہے کہ کچھ عرصہ تنہائی میں عبادت کر لو، کچھ وقت گھر والوں سے الگ ہو کے عبادت کر لو، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرو، اور اس سب کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو۔ تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرو، بندوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ، نہ کسی کے مرنے کا پتہ ہے، نہ کسی کے زندہ رہنے کا پتہ ہے، نہ گھر والوں کا پتہ ہے، نہ کسی کا پتہ ہے، بس یہ ہم نے تو اپنی الگ عبادت کرنی ہے اور تنہائی میں جا کر کرنی ہے اور وہیں مر جانا ہے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ہمارے دین میں یہ رہبانیت جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین کہتا ہے لوگوں کے اندر رہو، گھر والوں کے اندر رہو، رشتہ داروں کے اندر رہو، اور ان کے اندر رہ کر اللہ کے حق بھی ادا کرو، بندوں کے حق بھی ادا کرو۔ جو اللہ کا وقت ہے وہ اللہ کو دو، جو اللہ کے بندوں کا وقت ہے وہ اللہ کے بندوں کو دو۔ لیکن گڑبڑ یہی ہے کہ ہم لوگ دونوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یا تو ہم اللہ کو بالکل وقت نہیں دیتے، اللہ کا حق بالکل ادا نہیں کرتے، ساری دنیا میں پڑے ہوئے، یا پھر رہبانیت یہی ہے کہ صرف بس اپنی نفلوں پہ زور ہے، باقی کسی کے حقوق کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ بہرحال ہمیں بندوں میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان رشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اسی کا نام دین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔